اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور باعث ہدایت و رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20 ہے زیر مطالعہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں، کل بھی ہم نے پچھلی آیت کا مطالعہ کیا جس سے یہ پتہ چلا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو کہ جو دین کے مخالفین ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ یعنی کوئی بھی ایسی بات کرے جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو، اس پر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ رسول کا حکم چھوڑ کر دوسروں کی بات مانو گے، تو پھر تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو وہ جن کو تم نے ترجیح دی، یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی بات مان لی، پھر اللہ کے مقابلے میں وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اسلام دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں یہ لڑیں جھگڑیں جو بھی کریں، لیکن تمہارے خلاف یہ سب اکٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے، اللہ مددگار ہے پرہیزگاروں کا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں آنکھوں کو روشن کر دینے والی۔ ھذا بصائر للناس، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ضمیر کو روشن کر دینے والی، یہ دل کو آنکھیں عطا کرنے والی یہ باتیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ قابل عمل ہیں، جو بندہ ان پر عمل کرے گا اس کا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، اس کا باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور پھر ہر میدان میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ تو سب لوگوں کے لیے یہ باتیں بصیرت افروز ہیں، سب لوگوں کے لیے یہ مطلب بہترین علم ہیں یہ آیتیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، ہدایت اور رحمت ہے لقوم، اس قوم کے لیے یوقنون، جو قوم یقین رکھتی ہے، یقین والوں کے لیے یہ جو آیتیں ہیں وہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ اب اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ جو بندہ روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے منع کیے ہوئے طریقے استعمال کر لیتا ہے، ناجائز روزی، یعنی روزی حاصل کرتا ہے ہیرا پھیری کے ذریعے، چوری کے ذریعے،
رشوت کے ذریعے، سودی کاروبار کے ذریعے غلط طریقے سے جو روزی حاصل کرتا ہے اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہے کہ روزی اس نے دینی رازق ہے، اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو پھر غلط طریقے اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقین یہ ہے حالات جیسے بھی ہوئیں یہ بندہ ڈٹا رہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، میری نافرمانی سے بچتا ہے، میں اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہوں، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل جائے گی۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین والی قوم ہے۔ ایک بندہ اس کو یقین ہے کہ میں اس وقت حق پر ہوں، میں دین کے حق میں بول رہا ہوں، شریعت کے حق میں بول رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہا ہوں، ساری دنیا اس کو مخالف ہو جائے، اس کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میری روزی بند ہو جائے گی، یہ لوگ میری روزی بند کر دیں گے، یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ وہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا مددگار ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے اور اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ کوئی چیز تمہیں نہ دینا چاہے اور ساری دنیا دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین ہونا چاہیے بندے کو، تو پھر اس کے لیے یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور ہدایت بھی ہیں۔ ام حسب الذی نجترح السیئات، کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام حسب الذی نجترح السیئات، کیا خیال گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم بنا دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سواء محیاہم و مماتہم، کہ برابر ہو جائے گی ان کی موت اور ان کی زندگی، ساء ما یحکمون، کتنا ہی غلط فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو بد کردار ہے، اور ایک بندہ وہ ہے وہ نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو وہ جو بد کردار ہے وہ کیا گمان، اس کا یہ گمان ہے کہ میرا مرنا اور جینا ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین مکہ کی ایک غلط فہمی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ جو سردار تھے نا مکے کے، جو ایمان نہیں لائے، مسلمان جب ان سے بات کرتے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ قیامت آنی نہیں، اگر آ بھی گئی تو پھر یہی ہے نا کہ رب کے سامنے پیش ہوں گے، تو رب تو وہی ہے نا جو اب ہے، وہی وہاں رب وہی ہوگا نا۔ اب تم یہ بتاؤ، مسلمانوں سے کہتے کہ یہاں
تم غریب ہو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے ہاں ریل پیل ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, قوت ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. تو جس نے یہاں ہمیں ترجیح دی ہوئی ہے تم پر, وہ وہاں بھی ایسا ہی کرے گا, وہ وہاں بھی ایسا ہی کرے گا. مزاج ہوتے ہیں مختلف. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بڑی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے عاجز ہی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں ہے, سارا اللہ کا فضل ہے, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, ڈرتے رہتے ہیں اللہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ میری اپنی صلاحیت ہے, یہ میری کمائی ہے, یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے, اور میرے برابر کون ہو سکتا ہے, یہ سارے یہ غریب ہیں, ان کی کیا عزت, عزت تو ہماری ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے بندے کی, اس کا مزاج غلط, جو بندہ ایسا سوچتا ہے. وہ بھی ایسے ہی تھے مشرکین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان ہے اور نیک عمل کرتا ہے. نیک عمل کرنے والا یہاں بھی ذلیل نہیں ہوتا. نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. عمل چنگا ہو, نیت اس میں اور ہو, وہ عمل نیک نہیں ہوتا. نیت شہرت حاصل کرنا ہو, نیت واہ واہ کرانی ہو, وہ عمل نیک نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو دولت مند ہوتے ہیں, جو صاحب منصب ہوتے ہیں, جو اقتدار والے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے. اللہ فرماتا ہے نہیں, اگر اللہ کا نافرمان ہے اس کے پاس منصب اتنے بھی ہیں وہ ذلیل ہے خدا کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اب یہ جو پڑے ہیں نا اللہ کے محبوب بندے ولی قبروں میں پڑے ہیں, ان کا آج بھی احترام ہے, ان کی دولت کی وجہ سے نہیں, اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے, نبی کی سنت پر چلنے کی وجہ سے ہے. آج بھی عزت اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ ان کی اور نیکوکاروں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی. جو نیکوکاروں کی, تقوی والوں کی, اللہ کے عاشقوں کی موت ہے, یہ جب ان کو موت آتی ہے تو فرشتے آگے ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے ان کی روح جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو جگہ جگہ بھی فرشتے ان کو سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے. اور جب کوئی نافرمان مرتا ہے یا کافر مرتا ہے یا فاسق و فاجر مرتا ہے تو اس کو کوئی سلامی نہیں دی جاتی, اس کی روح سے بھی بدبو چلی آتی ہے. لوگ فرشتے کہتے ہیں جلدی کر اس کو لے جاؤ, آگے بدبو آ رہی ہے. تو عزت اہل تقویٰ کی ہے, عزت اللہ کے فرما بردار بندوں کی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت اللہ فرمایا, یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.